فرمایا اگر کوئی ایسا کہہ دے دور کیا جائے تو پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ راتوں کی گھڑیوں میں دروازوں کو نوک کیجیے. عام طور پہ ہم لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت میسج نہیں کرتے، دروازہ نہیں نوک کرتے، کہتے لوگ سو رہے ہوں گے. جبکہ آپ کا میرا رب کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو آتی اونگ یا نیند. آپ کے میرے لیے وہ رب جاگتا ہے تو کیا آپ اور میں نہیں چاہیں گے؟ تو یہ تھی 14 چیزیں. اب 15th لاسٹ پوائنٹ اس کا، جس کے اوپر پھر ہم اس کو ریوائنڈ اپ کریں گے اس ٹاپک کو. اور وہ دروازے کھلنے کا کون سا وقت ہے؟ جب کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے. نیک اور صالح بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح اوپر جاتی ہے، اس کی روح آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ریسنٹلی ہمارے اپنوں میں یا جاننے والوں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. واقعہ بڑا خوبصورت ہے، حدیث سن لیجئے میرے سے. حضرت برا بن عازب راوی ہیں اس میں. اللہ کے نبی ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں. اب اس وقت سب تصور میں خود کو بھی رکھ لیں تاکہ رغبت ہو نیکیاں کرنے کی. اور جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ایون جو آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے یا جو آپ کو لگتا تھا کہ وہ اچھے نہیں ہیں، سب کو ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا تھا نا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت میں آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہوں. ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی حنوط اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جائے. فرشتے یعنی جہاں تک اس کی نظر جائے، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جہاں ڈیتھ بیڈ پہ کوئی ہوتا ہے تو قریب آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو. کبھی مرنے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے وہ آگے ہیں، ہاں فرشتے آتے ہیں اور ملک الموت بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے مطمئن جان یا نفس مطمئنہ. یا قرآن کیا کہتا ہے سورہ فجر کے اینڈ پہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خوشخبری سنائی جاتی ہے نیک بندے کو، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف نکل اور اس کی خوشنودی کی طرف چل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ روح اور جان اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے. پہلے دور میں لوگ مشک میں پانی ڈال کے جاتے تھے نا. آپ سوچیے آج بھی کوئی ایک جگہ سے پانی ڈال کر کسی بوٹل میں لے کے جا رہا اور اس کے نیچے سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے اور فرشتہ فوراً پکڑ کر اسے ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا، بلکہ وہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر فوراً اس کفن میں رکھتے ہیں اور وہ حنوط اور خوشبو لگا دیتے ہیں، تو اس سے زمین پر پائی جانے والی بہت اچھی اور نفیس قسم کی کستوری جیسی خوشبو نکلتی ہے. آپ نے فرمایا تو وہ اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتا ہے، دعا کریں ہم ایسے ہوں. کیا پوچھتا ہے؟ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے؟ تو وہ جواب میں نام بتاتے ہیں، اور جس اچھے نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا حتیٰ کہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور اس طرح ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں حتیٰ کہ 7واں آسمان آ جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاتا ہوں اور پھر اسی میں سے انہیں پیدا کروں گا. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے آئے اور اسی مٹی میں جاؤ گے. پھر آپ نے فرمایا تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اب قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ، ربی اللہ. ہاں
اور وہ اللہ ہے. اور وہ دونوں کہتے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا. وہ جواب دیتے الدین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ دونوں کہتے ہیں تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہتے ہیں تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو آسمان سے منادی ہوتی ہے میرے بندے نے سچ بولا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یہ مسند احمد کے الفاظ 17827 ہے اور صحیح الجامع 1676. اور یہ مضمون ہمیں اور بھی بہت جگہ ملتا ہے. تو یہ تھے 15 پوائنٹس کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کس موقع پہ کن چیزوں پہ کھلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دعا بھی ہے ایسی کوئی. اب ہمارا تو دل کرتا ہے بس وہ چلنا پھرنا بھی نہ پڑے اور دوائیاں ہی کھا لیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں. تو دعاؤں میں سے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، آئیے اس کو سیکھتے ہیں. آج ہم یہاں سے ایک دعا بھی سیکھ کر جائیں گے. اور یہ دعا کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھلوانے والی دعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ کے دو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے یہ روایت ہے جو شخص سچے دل اور زبان سے یہ دعا مانگے، آپ بھی میرے ساتھ مانگیے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ کوئی اس کا شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تعریف، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وہو اور وہ علی کلی ہر چیز، علی کلی اوپر ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے. مانگا کیا اس میں؟ روٹی دے دے، چاول دے دے، کپڑے دے دے، کچھ مانگا؟ اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیے مانگا نہیں جاتا، یہ نہیں کہا جاتا دے دو، سو جاؤ، کھا جاؤ، امر ہے نا. ہمیشہ دعاؤں میں اللہ کی تعریف ہے. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا مانگتے ہیں اس میں؟ اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی لا مگر تو، سبحانک پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین ظالم تو میں ہوں. ختم. ہم اردو میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتے، کھڑے ہاتھ کرو، پھر ٹیڑھی کرو، الٹے ہاتھوں سے، سیدھے ہاتھوں سے. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی. ایک حدیث کوئی دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بیٹھ کر وظیفہ کرنے کو کہا؟ نہیں تھی. عین جوانی میں بیوہ ہو گئی، ساری زندگی ایسی گزار دی، گھر نہیں تھا، کسی ایک کو دعائیں. ہماری ساری دعائیں اسی چیز پہ گھومتی ہے. حالانکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگنا ہے، لیکن ہمارا حسنہ بھی تو دنیا کا ہی رہ جاتا ہے نا. تو نیکیوں کی توفیق مانگیں، دل کا سکون مانگیں. کل ہم جمعے کی نماز میں تھے تو اتنا خوبصورت خطبہ تھا، عربی کا خطبہ، تو ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا تھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. امام صاحب بتا رہے تھے کہ جو قرآن سورہ نحل کی آیت ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت وہ عمل صالح کرے ایمان لانے کے بعد تو اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. تو وہ پوچھ رہے تھے کیا ہے پاکیزہ زندگی؟ اب میں آپ سے پوچھوں کیا ہے حیاتن طیبہ؟ 2 لفظ. گھر جا کر بھی میں نے ان سے شیئر کیا کہ آج دیکھے انہوں نے یہ بتایا. حیات طیب کیا ہے؟ آج ہر بندہ رو رہا ہے، دکھی ہے، سیڈ ہے، ہاں یہ ہو گیا، جنگ لگ رہی ہے، گرمی ہے، مہنگائی ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں، پاکستان میں یہ ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے. بھئی آپ کو کیا ہے؟ یاد رکھیے حیات طیب دنیا میں ہے قناعت، القناعت، جو ہے اس پہ خوش، جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں اٹس اوکے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ ہو اس کا سوال نہ کر، جو نہ ہو اس کا طمع نہ کر، جو مل جائے تو اس کو جمع نہ کر.
اور آخرت میں حیاتن طیبہ، جنتوں و نعیمہا، جنت اور اس کی نعمتیں. تو لہٰذا یہ دعا جو آپ نے سکھائی اس کو مانگیے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بندے کا حق ہے کہ جب اللہ اسے دیکھے تو اسے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرے. یہ ابن خزیمہ کی کتاب ہے توحید، اس کے پیج 2 اور پیج 905 کی جلد 2 پہ. مانگیں گے یہ دعا شعور کے ساتھ ایک دفعہ پھر مانگے. جب تک یقین نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کرے کہ آپ کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں. اب اس کے بعد جو دل کرتا ہے مانگیے، سب مانگیے. روٹی مانگے، کپڑے مانگے، جوتے مانگے، جو دل کرتا ہے مانگے. شرمانے کی کیا بات ہے؟ فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، شو لیسز. اسی طرح سے ایک اور وظیفہ جو بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، اور وہ کہے کہ 10 بار جو یہ کلمات کہے. آپ دیکھیے 19-20 کا ہی فرق ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں. اس حدیث میں مغرب کی نماز کی بات پہ تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے اسلحے سے لیس فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مہلک برائیاں اور گناہ مٹا دیں گی، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. مشکل تو نہیں ہے نا؟ دیکھ کے مانگ لیجئے. نماز کے بعد کے اذکار جو ہوتے ہیں نا اس میں لکھے بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں دیں گے. تو یہ تھی چند باتیں آج کے درس کی. آپ دیکھیے کہ آپ کو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی محفل میں آنے کا موقع دیا.